अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती के साथ गुज़िश्ता हफ्ते की पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका की अहम खबरों पर तफसीलाती और तज्ज़ियाती रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत की रियासती दहशतगर्दी कलअदम तंजीमों की माली मावनत, कलअदम तंजीमों के कारकुनों को तरबियत, असलाह, गोला बारूद की फराहमी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमलों की निशानदेही और रकूम की तरसील के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं। हफ्ते को वजारत खारजा में पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस है और उसको हवा दे रहा है। भारत की एजेंसियां तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी समेत दीगर कलअदम तंजीमों की पुष्पनाही कर रही हैं। वजीर खारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी के खिलाफ इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आइम्मा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं और उनमें चंद अहम शवाहिद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए भारतीय सिफारत खाना स्पॉन्सरशिप के मराकज़ हैं। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतकार इसकी निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सफ़ीर और कौंसलर ने TTP और बलोच अलहदगी पसंदों की मावनत की और उनसे मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया बदअमनी में इजाफा भारत की तमाम दहशतगर्द ब्रांड्स, कौम परस्त और अलहदगी पसंदों से बराह रास्त राब्तों का नतीजा है। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत के दहशतगर्दों की मावनत और रियासती दहशतगर्दी के इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम सबूत अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, P5 और दीगर ममालिक को फराहम कर रहा है ताकि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की भारतीय रियासती दहशतगर्दी का तदारुक किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी RA के एजेंटों की ऑडियो और वीडियो भी दिखाई गई। इसके साथ साथ मुख्तलिफ नाकाबिले तरदीद भी पेश किए गए। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के मुतादिद सेक्टर्स पर बिलाश्तार फायरिंग और गोलाबारी, जिसके नतीजे में पाक फौज के जवान समेत 5 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा से जारी बयान के मुताबिक 7 और 8 नवंबर 2020 की दरमियानी शब भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में चंद हर्रियत पसंदों के साथ झड़प हुई, जिसमें उसे ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और उसके 4 फौजी हलाक हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने मुकामी आबादी के सामने होने वाली खिफत मिटाने के लिए 13 नवंबर बरोज़ जुम्मा को आज़ाद कश्मीर के मुतादिद सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ हर तरह के हल्के और भारी हथियारों से बिला इश्तिआल और अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज ने वादी नेलम, नेक्रोन, केलशारदा, दूध धनियाल, शाहकोट, जोड़ा, नौसरी सेक्टर्स, वादी लेपा, दाना, मंदल और क्यानी सेक्टर्स, वादी जहलम, छम और पाउंड सेक्टर्स और वादी बाग, परकांथी, सांखा, हाजी पीर, बेदूरी और केलर सेक्टर्स को भी निशाना बनाया। इस बिला इस्ताल फायरिंग और गोलाबारी में भारतीय फौज ने खुद को पाक फौज की पोस्टों तक महदूद नहीं रखा और तमाम बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी और इंसानी हकूक़ को बालाए ताक रखते हुए
شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی سے 4 افراد اور 12 زخمی ہو گئے۔ 4 افراد شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انزاری کا بھرپور جواب دیا گیا اور معصوم شہریوں کو ہدف بنانے والی بھارتی پوسٹوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، جس کا بھارتی میڈیا نے بھی اعتراف کیا۔ دریں اثنا دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے قابض بھارتی افواج کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کا شہری آبادیوں کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے۔ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے گزشتہ ہفتے بدھ کو پاکستان کی وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا استقبال کیا اور پاکستان کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے وزارت خارجہ کے باغ میں پودا بھی لگایا۔ بعد ازاں دونوں وزرائے خارجہ نے کے درمیان 1 to 1 اور وفود کی سطحی مذاکرات ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقاتوں کے دوران 2 طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ، کورونا وائرس کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کے مابین بہتر بارڈر مینجمنٹ، 2 طرفہ روابط کے فروغ اور زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران کی جانب سے بعض یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے آڑ میں توہین آمیز رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ دونوں ممالک نے افغانستان میں قیام امن سمیت خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایران سے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانے پر زور۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایران سے 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور معاشی تعلقات بڑھانے پر زور دیتے ہوئے اسلامی جمہوریہ کے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کے دوران کیا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے باعث ایران میں ہونے والی اموات پر شدید غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے جواد ظریف سے ملاقات کے دوران ایران سے تعلقات اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پاکستان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی اور دیگر اقدامات کی سود مند ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ملاقات میں پاکستان میں تعین ایران کے سفیر بھی موجود تھے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ آئے سیاسی، معاشی اور فوجی وفود نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ اس ملاقات میں پاکستان ایران کا افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے مضبوط کردار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے جواد ظریف کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کو مشترکہ مفادات کے لیے 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو نمایاں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا عسکری حل نہیں ہے، اور امید ظاہر کی کہ تمام فریقین افغانستان میں سیاسی حل کے تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جواد ظریف نے اپنی ملاقات کے دوران مسئلہ کشمیر پر ایران کے مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ رومانیہ میں تیار کردہ پاکستان جہریہ کی جہاز PNS تبوک کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب ڈامن شپ یارڈ رومانیہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستانی حکام اور ڈامن شپ یارڈ کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کی کمانڈنگ آفیسر نے جہاز کی تیاری پر ڈامن شپ یارڈ کے تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور کہا کہ جہاز کی پاک بحریہ میں شمولیت سے حربی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور PNS تبوک متعدد بحری کارروائیوں سر انجام دینے اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی بحری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شمولیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی بری فوج کے شہید لیفٹیننٹ ناصر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج RMC ڈنٹرون میں ایک دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق تقریب میں پاکستان اور آسٹریلیا کی افواج کی طرف سے RMC جنگی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے افواج کے اہلکار بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ لیفٹیننٹ ناصر 30 ستمبر کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن میں شہید ہو گئے تھے۔ لیفٹیننٹ ناصر شہید آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 5 سال قبل ہونے والی دہشت گرد حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں ایک یادگاری تقریب نہایت سخت سیکورٹی میں منعقد ہوئی۔ کورونا وائرس کے سبب تقریب میں ایک محدود تعداد میں افراد شریک ہوئے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھا گیا۔ تقریب کے دوران مرنے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ وقت کی خاموشی اختیار کی گئی۔ فرانس کے وزیر دفاع نے فٹ بال اسٹیڈیم اسٹیڈ ڈی فرانس میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی اور یادگاری تقریب میں پھول رکھے۔ اس موقع پر فرانس کے وزیر دفاع نے فرانسیسی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ حملے کے بعد فرانس ایک بار پھر ہائی الرٹ میں ہے۔ ہمیں دو طرفہ اندرونی و بیرونی خطرات کا سامنا ہے۔ ہمارے اندر چھپے دشمن سے زیادہ خطرات ہمیں لاحق ہیں۔ یاد رہے کہ 5 سال قبل 13 نومبر 2015 کو داعش سے منسلک دہشت گردوں نے پیرس کے فٹ بال اسٹیڈیم باتا کلان کنسرٹ ہال کے علاوہ پیرس کے ہوٹلوں اور بارز پر حملے کیے تھے۔ ان دہشت گردانہ واقعات میں 130 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ ان حملوں کو فرانس کے موجودہ پرامن عہد کے بدترین واقعات میں سمجھا جاتا ہے۔ فرانس اور آسٹریلیا میں حال ہی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کا ایک اہم اجلاس پیرس میں منعقد ہوا، جس میں یورپی یونین کے ممالک نے دہشت گرد حملوں کا مؤثر جواب دینے اور سرحد کی سیکورٹی مزید سخت کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کی میزبانی فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے کی، جبکہ جرمن چانسلر اینجلا مرکل، آسٹریلیا کے چانسلر، یورپی یونین کے صدر اور دیگر یورپی ممالک کے سربراہان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے کہا کہ خارجی راستوں پر کمزور سیکورٹی یورپی ممالک میں سیکورٹی کے خطرات کو بڑھا رہی ہے، اس لیے سخت اور مؤثر سیکورٹی انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں شریک یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس پر بھی زور دیا کہ یورپ میں مساجد اور اسلامی مراکز کے اماموں کی جانب سے نفرت انگیز تعلیمات اور تقاریر کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ یورپی یونین میں آزادی اظہار رائے ایک اہم جز ہے، جسے کسی صورت میں دباؤ نہیں لایا جائے گا۔ یورپی یونین کمیشن نے فائزر اور بایو این ٹیک کی جانب سے کورونا وائرس کی 90% مؤثر ویکسین کے 300 ملین خوراک کی فراہمی کے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کے مطابق کہ اس معاہدے کے تحت یونین کے 27 ممالک 200 ملین ویکسین کی خوراک خرید سکیں گے اور ان کے پاس مزید 100 ملین کی خریداری کا اختیار ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین پہلے ہی اپنی تجرباتی کووڈ لیے ایسٹرازینیکا اور سانوفی اور جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ ویکسین کے سپلائی کے معاہدوں پر
दस्तखत कर चुका है, जबकि यूनियन अपनी वैक्सीन को महफूज बनाने के लिए मॉडर्न, क्यूरिक और नोवाएक्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी टीवी ने रियासत जॉर्जिया से भी जो बाइडेन की जीत का दावा कर दिया है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया में फतह के साथ ही जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 306 हो गई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए मुंतखब सदर को 270 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत पड़ती है। जो बाइडेन इस रेस में अपने मुकाबिल से बहुत आगे हैं। चीन ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन और 9 मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन अमरीकी अवाम के लिए इंतखाबात का एहतराम करता है और 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस को मुबारकबाद पेश करता है। कराची का फ़िज़ाई मेयार दुनिया का इंतहाई आलूदा तरीन मेयार पर है। कराची अमरीकी फ़िज़ाई मेयार का जायज़ा लेने वाले इदारे यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची का फ़िज़ाई मेयार इंतहाई आलूदा करार दे दिया है। अमरीकी इदारे के मुताबिक जुम्मा 13 नवंबर को रोज़ सुबह 8 बजे कराची शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा है। शहर अकायद की हवा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 376 पर टेकुलेट मीटर तक जा पहुंची है। 10 बजे के बाद शहर की हवा में आलूदा ज़र्रात के मिक़दार 246 पर जा पहुंची। आलूदा तरीन फ़िज़ाई मेयार में पाकिस्तान के शहरों में लाहौर सरफ़ेस रहा। लाहौर में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 505 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 558 टेकुलेट तक जा पहुंची है। माहिरीन सेहत ने शहरियों से अपील की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। इन आलूदा ज़र्रात से दमे के मरीजों को सांस लेने और आंखों की बीमारियां फैलने का खदशा है। माहिर मौसमियात के मुताबिक तेज़ और मूसलाधार बारिश तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़िज़ाई आलूदगी के मेयार में कमी नहीं आ सकती है। आप सुन रहे थे सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती के साथ गुज़िश्ता हफ्ते की अहम खबरों पे मालूमाती और तज्ज़ियाती रिपोर्ट। अस्सलाम, सैयद निज़ामुद्दीन।